کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں، اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی اسلام کی اجازت سے کیا ہے۔ متعۃ النکاح، متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع، اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، یہ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم نے ان سے نفع اٹھایا، اسی کو وہ متع بھی کہا جاتا ہے، نفع اٹھانا۔ اور متع سے مراد صرف نکاح متع نہیں ہے، کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہو، جس نام حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعۃ الحج یا حج تمتع، تو یہ نفع اٹھانا۔ اور چونکہ نکاح متع بھی ایک نکاح ہے، اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، نکاح متع ہوتا ہے، یہ ہوتا نکاح ہی ہے، یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وارث نہیں، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے۔ لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا، جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا۔ اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی اسلام کی اجازت سے کیا ہے۔